بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ سب ویورز خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جملہ اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جملہ سینٹینس، کم از کم دو ایسے الفاظ کا مرکب یعنی مجموعہ جس کا مفہوم مکمل ہو، اسے جملہ کہتے ہیں۔ کم از کم دو ایسے الفاظ کا مرکب یعنی مجموعہ جس کا مفہوم مکمل ہو یعنی سمجھ میں آئے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ یہ تھی جملہ کی یعنی سینٹینس کی ڈیفینیشن۔ اب نیکسٹ جملہ کی اقسام۔ جملہ کی بیسیکلی ٹو ٹائپس ہیں، دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کو انگلش میں نومینل سینٹینس کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کو انگلش میں وربل سینٹینس کہتے ہیں۔ نومینل سینٹینس اور وربل سینٹینس، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اب ہم ان دونوں کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس کے بعد ان دونوں کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تمام ویور سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ If you visit first time my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon and give thumbs up۔ جملہ اسمیہ، جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی جملہ اسم سے سٹارٹ ہوگا، اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جو بھی جملہ اسم سے سٹارٹ ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے الولد صالح، الولد یہاں پر الولد یعنی لڑکا، یہاں پر یہ اسم ہے، صالح نیک ہے، الولد صالح، اس میں الولد اسم ہے اور یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو مرتبہ پھر اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کی۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے الولد صالح، نیک لڑکا، یہ لڑکا نیک ہے۔ جملہ فعلیہ، جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جو جملہ فعل سے سٹارٹ ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی جملہ فعل سے سٹارٹ ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ جیسے ذہب خالد، ذہب خالد، went خالد، خالد گیا۔ ذہب اس میں فعل ہے اور خالد فاعل ہے۔ اب ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جملہ اسمیہ کے اجزاء یعنی پارٹس آف نومینل سینٹینس، کہ کتنے پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں، یعنی دو پارٹس ہیں، ٹو پارٹس۔ نمبر 1 مبتدا اور نمبر 2 خبر۔ نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر۔ مبتدا کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں اور خبر کو انگلش میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ۔ مبتدا ایسا اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو، اس اسم کو مبتدا کہتے ہیں۔ It represents a person or thing which is described in a sentence۔ جملے میں جس چیز کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہوگا اس کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوگا۔ ایسا اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے خبر، پریڈیکیٹ۔ ایسا اسم جو مبتدا کے متعلق کوئی خبر فراہم کر رہا ہو، اسے مبتدا کی خبر کہیں گے، یعنی یہ مبتدا کے بارے میں کوئی خبر فراہم کرے گا۔ It is the description or the explanation of the مبتدا، یہ ایکسپلین کرے گا مبتدا کو، یعنی مبتدا کے بارے میں کوئی خبر دے گا۔ فار ایگزامپل احمد از اے اسٹوڈنٹ، اور یہاں پر احمد جو ہے مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، اور اسٹوڈنٹ پریڈیکیٹ یعنی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو خبر ہے وہ مبتدا کے بارے میں ہے کہ احمد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، احمد از اے اسٹوڈنٹ، یعنی مبتدا کیا ہے، اسٹوڈنٹ ہے ایک میں، احمد مبتدا، طالب خبر ہے۔ ونس مور اگین ریپیٹ، جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں، مبتدا، سبجیکٹ، خبر، پریڈیکیٹ، اور ان کو مسند علیہ اور مسند بھی
कहते हैं। मुब्तदा को मुस्नद अलैह और ख़बर को मुस्नद भी कहते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, यानी जुमला इस्मिया की समझ आ गई होगी। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और मोर एग्जाम्पल जो है वो इसकी देखते हैं। फर्स्ट इसकी एग्जाम्पल है अल किताबु जदीदुन, किताब नई है। इसमें अल किताबु इसम है यानी मुब्तदा है, जदीदुन उसकी खबर है कि किताब नई है। अस्सय्यारतु, सय्यारा गाड़ी को बोलते हैं कि गाड़ी सरियातुन तेज़ है, ये गाड़ी की स्पीड तेज़ है। ठीक है, अस्सय्यारतु सरियातुन, इसमें अस्सय्यारतु जो है वो मुब्तदा है, सरियातुन उसकी खबर है। अत्तालिबु तालिब इल्म इसम है, मुब्तदा है, मुज्तहिदुन मेहनती है, यानी ये उसकी खबर है। अर्रिजालु तिवालुन मर्द लंबे हैं। यहाँ पर रजुलन की जमा रिजालुन यूज़ हुआ है, तो इसकी वजह से तवील जो है वो तिवालुन, तवील की जमा तिवालुन यूज़ हुआ है। अश्शिरकु जुल्मुन, अश्शिरक मुब्तदा है, जुल्मुन उसकी खबर है कि शिरक जो है वो जुल्म है। इस एग्जाम्पल में आपने बताना है कि मुब्तदा कौन सा है और ख़बर उसकी कौन सी है। अर्रजुलु करीमुन, इसमें मुब्तदा कौन सा है और ख़बर कौन सी है। अत्तुरुकु वासियातुन, इसमें मुब्तदा कौन सा है और उसकी खबर कौन सी है। अल अदलु रहमतुन, इसमें भी आपने बताना है कि मुब्तदा कौन सा है और उसकी खबर कौन सी है। यहाँ पर जुमला इस्मिया का मुख्तसर तारफ़ जो है वो कंप्लीट हुआ है। अभी हम स्टार्ट करेंगे जुमला फेलिया। अब हम स्टार्ट करेंगे जुमला फेलिया और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जुमला फेलिया, इसको इंग्लिश में वर्बल सेंटेंस कहते हैं। जुमला फेलिया वर्बल सेंटेंस। डेफिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये ऐसा जुमला जो फेल से स्टार्ट हो, यानी वर्ब से स्टार्ट हो। ओरिजिनली स्टार्ट विद अ वर्ब, ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। जो सेंटेंस वर्ब से यानी फेल से स्टार्ट होगा उसको जुमला फेलिया कहा जाएगा। इसके बाद जुमला फेलिया के अज्जा, पार्ट्स ऑफ वर्बल सेंटेंस, कि जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स हैं। जुमला फेलिया के कभी दो जुज़ होते हैं, यानी फेल और फाइल। जुमला फेलिया फेल और फाइल से भी कंप्लीट हो सकता है, यानी फेल और फाइल दोनों मिलकर जुमला फेलिया बना सकते हैं। कभी तीन जुज़ होते हैं, यानी फेल, फाइल और मफूल। कभी कभी मफूल की भी ज़रूरत पड़ती है। वंस मोर रिपीट अगेन, जुमला फेलिया के कभी दो जुज़ होते हैं, फेल और फाइल। कभी तीन जुज़, फेल, फाइल और मफऊल, यानी कभी वर्ब और सब्जेक्ट मिलकर जुमला फेलिया बनाते हैं, और कभी इनको थर्ड चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भी इनको ज़रूरत पड़ती है। फेल को वर्ब कहते हैं और फाइल को सब्जेक्ट और मफऊल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फेल वर्ब, इट डिस्क्राइब एन एक्शन। फाइल सब्जेक्ट, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। द पर्सन और द थिंग डूइंग द एक्शन, जो शख्स और जो चीज़ एक्शन परफॉर्म कर रही हो उसको सब्जेक्ट यानी फाइल कहते हैं। मफऊल ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया गया हो या वाक़या हो उसे मफऊल कहते हैं, यानी जिस पर एक्शन परफॉर्म किया गया हो उसको मफऊल यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ज़हबा अहमदु इलल मदरसती, वेन अहमद टू द स्कूल, वेन अहमद टू द स्कूल। इस सेंटेंस में वेंट यानी ज़हबा वर्ब है यानी फेल है। देखिए ये जुमला फेलिया की पहचान भी यही है कि वो हमेशा फेल से स्टार्ट होता है। ज़हबा फेल है, यहाँ पर ये जुमला फेल से स्टार्ट हो रहा है। ज़हबा वेंट जो फेल है यानी वर्ब है, और अहमद सब्जेक्ट है यानी फाइल है, और स्कूल यानी वो स्कूल में गया या स्कूल की तरफ गया, इसमें ऑब्जेक्ट है यानी मफऊल है। और इस जुमले में तीनों जुज़ जो है जो जुमला फेलिया के होते हैं वो पूरे हैं, यानी वर्ब भी है, फेल, फाइल, मफूल तीनों हैं। इस सेंटेंस में देखें
جملہ فعلیہ کے 3 جز ہیں، وہ تینوں اس میں پائے گئے ہیں، جیسے فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہیں۔ اگر اس میں مفعول نہ بھی ہوتا تو بھی جو ہے وہ یہ جملہ اپنا کمپلیٹ میننگ دیتا، جیسے ذہب احمد، احمد گیا، went احمد۔ اور یہاں پر ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں، اپنی کاپی پہ لکھ لیں یا رجسٹر میں لکھ لیں کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہوتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، اور جو مفعول ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ یہاں پر زیر اس لیے ہے کہ اس سے پہلے حروف جر آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب پریپوزیشن ورڈ آ جائے تو اس کے بعد پریپوزیشن کا ورڈ کا مطلب یہی ہے کہ نیکسٹ والے ورڈ کو وہ چینج کر کے اگر زبر ہے تو اس کو زیر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز اگر پریپوزیشن ورڈ یہاں پر نہ ہوتا پھر مدرسہ تا ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر زبر ہوتی۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع یعنی اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، اور نصب اگر اس سے پہلے پروپوزیشن ورڈ نہ ہو تو اس پر کیا ہوگی؟ زبر ہوگی۔ اب ہم جملہ فعلیہ کی ترتیب پڑھیں گے کہ جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہے۔ خرج خالد، خالد نکلا، ٹھیک ہے؟ went خالد۔ خرج فعل پلس خالد فاعل از اکول ٹو جملہ فعلیہ۔ یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، فاعل اور مفعول مل کر بھی جملہ فعلیہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر خرج خالد، نکلا خالد، جملہ فعلیہ ہے یہ۔ اس میں پہلے دو جز جو ہے وہ یوز ہوئے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ جملہ پڑھیں گے جس میں تینوں جز یوز ہوں گے، یعنی فعل، فاعل اور مفعول، ٹھیک ہے؟ خلق اللہ الانسان، خلق فعل، اللہ اس کا فاعل، الانسان مفعول۔ یہاں پر تینوں جز پائے گئے ہیں جملہ فعلیہ کے، فعل، فاعل اور مفعول از اکول ٹو جملہ فعلیہ۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، خلق پیدا فرمایا، اللہ نے الانسان انسان کو، کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس میں جملہ فعلیہ کے تینوں جز ہیں، اور یہی ترتیب ہوتی ہے جملہ فعلیہ کی۔ بہت ریئل کیس ہوتا ہے یا وہ رول ریگولیشن تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن ترتیب زیادہ تر یہی رہتی ہے۔ اور بیسک لیول پہ جو عربک سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں ان کے لیے یہی چیز یاد کرنا نہایت ضروری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان قانون اور قاعدوں کو بھی ذکر کریں گے جس کی وجہ سے ان کی ترتیب جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، لیکن 90 to 95% یہی ترتیب رہتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم اس کی مزید اور ایگزامپلز دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اوکے، یہ آپ کے سامنے چند ایک ایگزامپلز ہیں جملہ فعلیہ کی، اور ان کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور سننا ہے، اور اس میں بتانا ہے کہ فاعل، فعل اور مفعول کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ 3 اور 4 ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں گا کہ فاعل، فعل، مفعول کون سے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے خود بتانا ہے، خود ٹرائی کرنا ہے۔ ذہب زید، زید گیا، اس میں ذہب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے اکل یاسر تفاحا، اکل یاسر تفاحا، یاسر ایٹ ایپل، کہ یاسر نے سیب کھایا۔ اس میں اکل فعل ہے، یاسر اس کا فاعل ہے، تفاحن یہاں پر مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ اکل فعل، یاسر فاعل، تفاحہ اس کا مفعول، فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ۔ تھرڈ نمبر پہ ہے ذهب الرجل الى البيت، ذهب الرجل الى البيت، the man went to the house، کہ آدمی اپنے گھر کی طرف گیا، ٹھیک ہے؟ ذهب اس میں فعل ہے، الرجل فاعل اور بیت مفعول ہے۔ اوکے، یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ تا کے نیچے زیر کیوں آئی ہے، ذهب الرجل الى البيت، جبکہ اس کا قانون یہی ہے، جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر زیر ہے۔ نیکسٹ 4 ہے جاء حامد، جاء حامد، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر فعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے۔ اس میں صرف 2 جز ہیں، جاء اور حامد۔ نمبر 5 پہ ہے غادر المسافر،
مسافر روانہ ہوا، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ فعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے جلس الاستاذ، استاد بیٹھا، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ فاعل کون سا ہے اور فعل کون سا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے خلق اللہ الارض، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ فاعل، فعل اور مفعول کون سے ہے۔ اوکے، فعل کے لیے فاعل لازمی ہے، کوئی بھی فعل فاعل یعنی سبجیکٹ کے بغیر نہیں ہوتا، ہر فعل کا فاعل لازماً ہوتا ہے۔ اوکے، فاعل کی 2 صورتیں ہیں، فاعل کبھی اس میں ظاہر کی صورت میں جملے میں مذکور ہوتا ہے یعنی موجود ہوتا ہے، جیسے ذہب زید، اس میں زید جو ہے وہ فاعل ہے اور یہاں پر مذکور ہے ظاہر صورت میں، یعنی یہ نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ فاعل کبھی اس میں ضمیر یعنی پروناؤن کی صورت میں فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے یعنی ہڈن ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے ذہبا وہ گیا یا ذہبو وہ سب گئے، اس میں ذہبا میں ہوا جو ہے وہ ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے اور اس میں ہم جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ درس نظامی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بخوبی اس چیز سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی، اس میں یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے فعل کی اقسام۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ یہاں پر ہم صرف ان دو کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور مختصر سا ان کا تعارف کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کے جو بھی قانون و ضوابط ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہ فاعل یعنی سبجیکٹ، فاعل کے بغیر فعل یعنی ورب کا تصور ہی نہیں، فاعل کے بغیر فعل کا تصور نہیں، اگر فاعل نہیں ہوگا تو فعل ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ البتہ مفعول یعنی آبجیکٹ کا آنا ہر فعل کے لیے لازمی نہیں، یعنی مفعول کا آنا ہر فعل کے لیے لازمی نہیں، ہاں فاعل کا آنا جو ہے وہ ہر فعل کے لیے لازم ہے۔ فعل لازم ایسا فعل جو صرف فاعل پر ہی اکتفا کرے اور اپنا مفہوم ادا کر دے، یعنی فاعل کے ہوتے ہوئے وہ اپنا مکمل میننگ جو ہے وہ ادا کر دے، اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ جیسے ذہب خالد، خالد گیا، اس میں خالد جو ہے وہ فاعل ہے، یہاں پر فاعل اپنا کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے، اس میں مفعول کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ فعل متعدی وہ فعل جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے خلق اللہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، خلقہ یہاں پر فعل ہے، اللہ اس کا فاعل اور الانسان مفعول ہے۔ انشاءاللہ مزید اس کی اگزامپل اور اس کے جو قانون ہیں، جو قواعد ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ اگر آپ کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی سمجھ آ گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، وداع اراکا قریباً، گڈ بائی، سی یو سون۔